الله والله 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 الله والله 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر، تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا، کل کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی لوگوں کو، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ خلاصہ تفسیر، 15واں حکم متعلقہ شراب و قمار۔ لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں چیزوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو بعض فائدے بھی ہیں، اور وہ گناہ کی باتیں ان فائدوں سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، اس لیے دونوں قابل ترک ہیں۔ معارف و مسائل۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات اور ان کے جوابات کا جو سلسلہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے، اس میں یہ آیت بھی ہے کہ اس میں شراب اور جوئے کے متعلق صحابہ کرام کا سوال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے۔ یہ دونوں مسئلے نہایت اہم ہیں، اس لیے کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان کی پوری حقیقت اور احکام سنیے۔ حرمت شراب اور اس کے متعلقہ احکام۔ ابتدائے اسلام میں عام رسوم جاہلیت کی طرف سے شراب خوری بھی عام تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ میں بھی شراب اور قمار یعنی جوا کھیلنے کا رواج تھا۔ عام لوگ تو ان دونوں چیزوں کے صرف ظاہری فوائد کو دیکھ کر ان پر فریفتہ تھے، ان کے اندر جو بہت سے مفاسد اور خرابیاں ہیں ان کی طرف نظر نہیں تھی، لیکن عادت اللہ یہ بھی ہے کہ ہر قوم اور ہر خطہ میں کچھ عقل والے بھی ہوتے ہیں جو طبیعت پر عقل کو غالب رکھتے ہیں۔ کوئی طبعی خواہش اگر عقل کے خلاف ہو تو وہ اس خواہش کے پاس نہیں جاتے۔ اس معاملہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت ہی بلند تھا کہ جو چیز کسی وقت حرام ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے پہلے ہی نفرت کرتی تھی۔ صحابہ کرام میں بھی کچھ ایسے حضرات تھے جنہوں نے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد چند حضرات صحابہ کو ان کے مفاسد کا زیادہ احساس ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی احساس کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شراب اور قمار انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال بھی برباد کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ اس سوال کے جواب میں آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں شراب اور جوئے سے مسلمانوں کو روکنے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ لوگوں کے کچھ ظاہری فوائد ضرور ہیں، لیکن ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کے منافع اور فوائد سے بھری ہوئی ہیں، اور گناہ کی باتوں سے دو چیزیں مراد ہیں جو کسی گناہ کا سبب بن جائیں۔ مثلاً شراب میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ عقل و ہوش زائل ہو جاتا ہے، جو تمام کمالات اور شرف انسانی کا اصل اصول ہے، کیونکہ عقل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب وہ نہ رہی تو ہر برے کام کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ اس آیت میں صاف طور پر شراب کو حرام تو نہیں کہا گیا، مگر اس کی خرابیاں اور مفاسد بیان کر دیے گئے کہ شراب کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، گویا اس کے ترک کرنے کے لیے ایک قسم کا مشورہ دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کرام تو اس مشورہ ہی کو قبول کر کے اسی وقت شراب کو چھوڑ بیٹھے، اور بعض نے یہ خیال کیا کہ اس آیت نے شراب کو حرام تو نہیں کیا بلکہ مفاسد دینی کا سبب بننے کی وجہ سے اس کو سبب گناہ قرار دیا ہے۔ ہم اس کا اہتمام کریں گے کہ وہ مفاسد واقع نہ ہوں تو پھر شراب میں کوئی حرج نہیں، اس لیے پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام میں سے چند اپنے دوستوں کو دعوت کی۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب پی گئی اور اسی حال میں نماز مغرب کا وقت آ گیا۔ سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک صاحب کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ انہوں نے نشہ کی حالت میں جو تلاوت شروع کی تو سورہ قل یا ایھا الکافرون کو غلط پڑھا۔ اس پر شراب سے روکنے کے لیے دوسرا قدم اٹھایا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یعنی اے ایمان والو تم نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اس میں خاص اوقات نماز کے اندر شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا، باقی اوقات میں اجازت رہی
کی جن حضرات صحابہ نے پہلی آیت نازل ہونے کے وقت شراب کو نہ چھوڑا تھا، اس آیت کے نازل ہونے کے وقت شراب کو مطلقاً ترک کر دیا کہ جو چیز انسان کو نماز سے روکے اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی۔ جب نشہ کی حالت میں نماز کی ممانعت ہو گئی تو ایسی چیز کے پاس نہ جانا چاہیے جو انسان کو نماز سے محروم کر دے، مگر چونکہ علاوہ اوقات نماز کے شراب کی حرمت صاف طور پر اب بھی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کچھ حضرات اب بھی اوقات نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی جن میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب کا دور چلا۔ نشہ کی حالت میں عرب کی عام عادت کے مطابق شعر و شاعری اور اپنے اپنے مفاخر کا بیان شروع ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار مدینہ کی عجو اور اپنی قوم کی مدح و ثنا تھی۔ اس پر ایک انصاری نوجوان کو غصہ آ گیا اور اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دے ماری، جس سے ان کو شدید زخم آ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس انصاری کی جو ان سے شکایت کی، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یعنی یا اللہ شراب کے بارے میں ہمیں کوئی واضح بیان اور قانون عطا فرما دے۔ اس پر شراب کے متعلق تیسری آیت سورہ مائدہ کی مفصل نازل ہو گئی جس میں شراب کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا۔ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یعنی اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بوت اور جوئے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطان کا کام ہے، سو اس سے بالکل الگ الگ رہو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے آپس میں بغض اور عداوت پیدا کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو کیا اب بھی تم باز آؤ گے؟ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من عبادک الصالحین واجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔